میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اگر اس کو یہ کہیے کہ قرآن پاک کی مشکل ترین آیت مبارکہ ہے یا رکوع سمجھ لیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس رکوع میں وہ احکام بیان فرما رہا ہے جس کی پکڑ بھی بہت ہے اور مشکل بھی بہت ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے متعلق ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے مشرق سے مغرب تک کا سفر کرے گا تو یہ اس کو مسئلہ نہیں مل سکے گا۔ لیکن یہ انتہائی اہم موضوع ہے، انتہائی اہم مسئلہ ہے جو سب کے ساتھ درپیش ہونا ہے۔ کون سا مسئلہ؟ تقسیم وراثت کا، میراث کا، کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد اپنے پیچھے ایک تو وہ آل اولاد چھوڑ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مال دولت جائیداد، چاہے وہ زمین کی صورت میں ہو، چاہے وہ زیورات کی صورت میں ہو، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو، وہ تمام کا تمام چیزیں اس کے کیا بن جاتی ہیں؟ اس کا ترکہ یا اس کی وراثت بن جاتی ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو تقسیم کرنے کا بھی ایک علم ہے، اور یہ وہ علم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام دینی علم ایک طرف اور علم میراث ایک طرف، یعنی کہ اگر کسی نے علم میراث سیکھ لیا تو گویا اس نے آدھا علم سیکھ لیا۔ تو اتنی اہمیت ہے اس علم کی، اور اتنی ہی اس کے حقوق بھی ہیں۔ کیوں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد جو اس کا ترکہ یا اس کی وراثت، ترکہ کہتے ہیں جو چیز وہ چھوڑ گیا، ہم کہتے ہیں نا ترک کر دیا، ہم نے یہ کام ترک کر دیا، تو اسی سے ترکہ بنا ہے کہ اپنے پیچھے جو چیز وہ چھوڑ گیا اس کو ترکہ کہتے ہیں، مال و دولت چھوڑ گیا اس کو میراث کہتے ہیں۔ اب اس ترکے کی تقسیم کرنا یہ ایک انتہائی اہم جو ہے، یہ ایک انتہائی اہم حصہ ہے، ایک انتہائی اہم قدم ہے، طریقہ ہے۔ اب اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، کتنا تقسیم کیا جائے، کس قسم میں تقسیم کیا جائے۔ اب یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، اگر کوئی شخص کسی کا انتقال ہو گیا، اگر اس کے وارثوں میں کوئی ایسا شخص ہے جو کمزور ہے تو کوشش ہوتی ہے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں اس کا حصہ دبانے کی۔ اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کا حصہ دبا دیا، اگر اس نے کوئی دوسری شادی کی ہوئی ہے، اس کی دوسری بیوی ہے، تو وہ تو بہت ہی آسان ہدف ہے، اس کو حذف کر دیا، اس کو دینا ہی نہیں ہے، نہ وہ مانگنے آئے گی کیونکہ کمزور ہے۔ یہاں تو وہ مانگنے نہیں آئے گی ڈر کے مارے، کمزوری کی وجہ سے، لیکن بروز قیامت اس کے حصے کو جو آپ نے اس کے حق کے مطابق تقسیم نہیں کیا، بروز قیامت آپ سے اس کا سوال ہوگا۔ تو لہذا اس لیے کہا گیا کہ اس وراثت کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور یہ وہ علم ہے جو اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ اگر وقتی طور پر پڑھ بھی لیں گے تو کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن اس کے بعد یہ اگر آپ پریکٹس میں نہیں رہیں گے تو یہ علم آپ کو آتا نہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ بہت مشکل جو ہے وہ علم ہی ہے، اور اس کو سیکھنا بھی بہت جو ہے اہم ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے اس علم کی وضاحت فرمائی اور یہ اہمیت بھی رکھی کہ اس علم کو سیکھنے کا مطلب ہے گویا آپ نے آدھا علم سیکھ لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی کیا حکم فرما، اب ایک انسان فوت ہو گیا، اپنے پیچھے بیٹے بھی چھوڑ گیا، اپنے پیچھے بیٹیاں بھی چھوڑ گیا، اپنے پیچھے ماں باپ بھی چھوڑ گیا، اپنے پیچھے جو بہن بھائی بھی چھوڑ گیا۔ اب ان تمام لوگوں میں حصہ تقسیم کرنا، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام حصے کو جو ہے تقسیم ڈیوائڈ ایکول کر دیا جائے، یعنی کہ اگر 8 لوگ جس میں ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں، تو اگر 8 بن رہے تو 8 میں برابر حصہ تقسیم کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے جس کا حصہ جس حساب سے مقرر کیا ہے اس حساب سے ہی تقسیم کرنا پڑے گا، وہ زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے۔ اب اس کو کس طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ نساء، یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔
کیا حکم فرماتا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے. یعنی کہ اگر ایک بیٹا دو بیٹیاں ہیں تو اس کا جتنا بھی وراثت ہے 3 حصوں میں تقسیم کی جائے گی. دو حصے بیٹے کو مل جائیں گے اور ایک حصہ دونوں بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گا. یعنی اگر 3 حصے ہیں اور دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے تو 2 حصے بیٹے کو ملیں گے، باقی 1/3 بیٹی کو مل گیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتے ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اور اگر کوئی ایسا انسان فوت ہوا کہ جس کی صرف بیٹیاں ہیں، اب وہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، تب اس میں تقسیم کس طرح کی جائے گی کہ اس میں 2/3 کے حساب سے تقسیم کی جائے گی. یعنی کہ 2/3 اس کے حساب سے ان بیٹیوں میں تقسیم کی جائے گی اگر میں بیٹا نہیں ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اور اگر صرف ایک لڑکی ہے تو واحدتاً فلہا النصف، تو اس کے لیے اس کی وراثت میں سے اس کا آدھا ہے. کس صورت میں؟ جب اس کا بیٹا نہیں ہے. کیونکہ اگر بیٹا ہے تو اس کو بیٹیوں کے مقابلے میں زیادہ حصہ ملے گا، 2 حصوں کے برابر ڈبل حصہ مل جائے گا. لیکن اگر بیٹا نہیں ہے، ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، 2/3 تقسیم ہوگا. اور اگر ایک بیٹی ہے فقط اس کی تو اس کو نصف تقسیم ہوگا، باقی جو اس کے دیگر جو اہل و عیال ہیں ان کے حساب سے، قرآن کے حساب سے اس میں تقسیم کر دیا جائے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اور اگر اس کے والدین ہیں حیات، جو میت ہے یعنی کہ جو انتقال جس کا ہوا ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کے ماں باپ بھی ہیں، تو اب ماں باپ میں اس کو جو حصہ تقسیم کیا جائے گا مِنْهُمَا السُّدُسُ، 6واں حصہ تقسیم کیا جائے گا. یعنی کہ 6 حصے کر دیے جائیں گے تو 6واں حصہ ماں باپ کے لیے تقسیم ہوگا. مما ترک ان کان لہ ولد، وہ اس صورت میں ہوگا 6واں حصہ کہ جب وہ اپنے پیچھے اپنی اولاد بھی چھوڑ کے گیا ہوگا. اور اگر فإن لم يكن له ولد، اگر اس کے پیچھے اس کی اولاد نہیں ہے، وورثه ابواہ، اور اس کی وراثت میں جو اس کے وارث ہیں اس میں اس کے ماں باپ ہیں، فلأمه الثلث. تو اب قرآن جو اس میں ماں کا حصہ فرض قرار دیتا ہے وہ 1/3 حصہ ہے، فلأمه الثلث، 3 حصوں کے برابر. اب کہاں 6واں حصہ تھا؟ جب بچے موجود تھے تو ماں باپ کا 6واں حصہ تھا، لیکن بچے اگر نہیں ہیں تو ماں کا حصہ بڑھ گیا. اگر 100 روپے کو اگر ہم 6 میں ڈیوائڈ کریں گے تو وہ کتنا ہوں گے؟ اور اگر اسی 100 روپے کو اگر ہم 3 میں حصے تقسیم کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے 6 حصے کے سے زیادہ حصہ 1/3 بن جائے گا. تو وہ بتایا گیا کہ اگر جو شخص مرا ہے اس کے ماں باپ ہیں، اولاد نہیں ہے، تو اس صورت میں جو اس کی جو ماں ہے اس کو 1/3 کے برابر حصہ قرآن نے یہاں فرض قرار دے دیا. اب یہاں حکم ہوا کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، کہ اور اگر اس کی ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا کوئی بہن ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کا 6واں حصہ ہے، پھر کم ہو گیا. اگر اس کی ماں کی طرف سے بھائی یا بہن حیات ہے تو پھر اس کا حصہ پھر کم ہو گیا. اب اس صورت میں ماں کا حصہ ہو گیا 6واں. اب اس کے علاوہ جو جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جتنے بھی ان کے قرآن نے فرائض حصے تقسیم کرنے کا جو ڈیوائڈ ہے، جو رول ہے، اس کے حساب سے اس کو تقسیم کیا جائے گا. من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. ایک چیز کا خیال رکھیں، یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب اگر کوئی مرنے والا، کوئی متوفی اگر کوئی وصیت کر جاتا ہے یا اس کے ذمے کوئی قرض ہوتا ہے تو وراثت تقسیم کرنے سے پہلے سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا. اور اس سے پہلے اگر تجہیز و تکفین اگر کرنی ہے اور اگر اس کے مال میں سے کرنی ہو، میت کے فوت شدہ کے مال میں سے کرنی ہو، تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین کی جائے گی. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ قرض ادا کیا جائے گا. تیسرے نمبر پر وصیت ادا کی جائے گی، اور وصیت بھی صرف 1/3 میں سے ہوگی. اگر کوئی 1/3 سے زیادہ کر جائے تو نافذ العمل نہیں ہوگی. اگر وہ زیادہ کر گیا تو فقط 1/3 ہوگی، اس سے اوپر نہیں ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وصیت صرف 1/3 میں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تجہیز و تکفین ہو گئی، قرض ادا ہو گیا، قرض ادا ہونے کے بعد وصیت تقسیم ہو گئی. اب وصیت تقسیم ہونے کے بعد جتنا بھی مال بچا اب اس کے 3 حصے کر لیے گا. اس کے حساب سے پھر جن جو بھی وارث موجود ہیں ان کے حساب سے ان کو حصے تقسیم کر دیے جائیں گے، وصیت اور قرض کو مد نظر رکھتے ہوئے.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے حکم فرما رہا ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حصے چھٹا ہو، چوتھا ہو، نصف ہو یا تہائی ہو، یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. انسانی عقل ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سوالوں کو وہیں روکنے کے لیے بہترین طریقے سے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ آباؤکم و ابناؤکم، چاہے تمہارے والدین ہو، و ابناؤکم یا تمہاری اولاد ہو، یعنی آل ہو یا اولاد ہو، لا تدرون تم نہیں سمجھ سکتے، ایہم کہ ان میں سے کون ہے، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم نفعا تمہیں نفع پہنچانے کے. یہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، تمہیں زیادہ کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ تبارک و تعالی نے حصے فرائض جتنے حصے لگا دیے ہیں ذمہ، اس کے حساب سے تقسیم کرو، زیادہ تہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے تمہیں زیادہ نفع بخش کون ہے. فریضۃ من اللہ، یہ وہ فرض ہے جو اللہ کی طرف سے تمہارے ذمہ لگایا گیا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کی حکمت آگے چل کر کیا ہوگی. اب یہ دیکھیں کہ حصے تقسیم کیے جا رہے ہیں، ماں کی صورت میں بھی حصہ مل رہا ہے، بہن کی صورت میں بھی حصہ مل رہا ہے، بیوی کی صورت میں بھی حصہ مل رہا ہے، اگر دوسری شادی ہے تو دوسری بیوی کے صورت میں بھی حصہ مل رہا ہے. عورت کو کتنے طریقوں سے حصے دیے جا رہے ہیں، مل رہے ہیں نا حصے بہت سے طریقوں سے، کیونکہ اگر ایک عورت ہے تو وہ ایک وقت میں بہن بھی ہے، ایک وقت میں بیوی بھی ہے، ایک وقت میں بیٹی بھی ہے، ایک وقت میں ماں بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین اس کے لیے انتظام فرمایا کہ اس کو ہر طریقے سے تھوڑا تھوڑا حصہ اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں مقرر اس کے لیے فرما دیا اور اس کو دیا جائے گا. یہ اس کا حق ہے، اگر نہیں دیا تو بروز قیامت تقسیم کرنے والوں سے اس کا سوال کیا جائے گا کہ کیوں نہیں کیا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین طریقے سے سب کے حصے مقرر فرما دیے.